میں دن کو سائیکل پر امرود بیچا کرتا اور رات کو پڑھائی کیا کرتا۔ ابا غصہ کرتے تھے کہ 4 پیسے کما کر لاتا ہے اور وہ بھی کتابوں پر ضائع کر دیتا ہے۔ گھر والوں کو بتائے بغیر میں نے مقابلے کا امتحان دیا۔ جس دن رزلٹ آنا تھا اس دن امرود بیچ کر جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع ہے۔ ٹی وی اور میڈیا والے بھی اکٹھے ہیں۔ میں بھی سب حیران نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ابا آگے بڑھے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگے، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے جب میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا تو ابا کی چنگارتی ہوئی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی کہ ناہنجار، تجھے کل ہی کہا تھا کہ بجلی کا بل بھروانا ہے اور تو یہ کتابیں خرید کر لے آیا۔ انسان میں تھوڑی شرم و حیا ہوتی ہے۔ بوڑھا باپ کب تک تم لوگوں کا سہارا بنے گا؟ تمہیں چاہیے کہ اب اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھاؤ، لیکن تمہیں ان کتابوں سے فرصت ہی نہیں۔ میں ابا کی باتوں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی سب کو نظر انداز کرنا تھا۔ ابا کی آوازیں ابھی تک گھر میں گونج رہی تھیں۔ یقیناً اماں کا دل بھی جل رہا ہوگا۔ اکثر وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ۔ لیکن میں کیا کرتا؟ دن بھر امرود بیچتا اور رات بھر پڑھائی کرتا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ ہاں، تھوڑے بہت پیسے جو میں نے اپنی جان پر جبر کر کے بچا لیے تھے، انہیں سے اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود زندگی آسان نہ تھی۔ کافی دیر تک میں دروازے کے قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر دل مار کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنی باقی کتابیں بھی الماری سے نکال لیں اور زمین پر بیٹھ کر نوٹس تیار کرنے لگا۔ اتوار کو ہم سب دوستوں نے کمبائن اسٹڈی کے لیے ملاقات طے کی تھی، مگر اس سے پہلے کچھ نوٹس ہر ایک کے حصے میں آئے تھے جو سب کو بنانے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دوست آرام سے انٹرنیٹ سے نوٹس بنا رہے ہوں گے، مگر میرے پاس وہ سہولت نہ تھی، اسی لیے میں پرانی کتابیں خرید کر ان سے نوٹس تیار کرتا تھا۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتابیں پرے پھینک دیں۔ ابا کی باتیں نہ جانے کیوں سکون نہیں لینے دے رہی تھیں۔ میں فوراً اٹھا اور الماری کے اوپر رکھا اپنا واحد گلک اتارا۔ اللہ کا نام لے کر اسے توڑ دیا۔ اس میں سے 800 روپے نکلے جو میں نے کافی دنوں سے ایک شرٹ خریدنے کے لیے جمع کیے تھے، مگر اس وقت فیملی کو ضرورت تھی۔ میں ابا کے کمرے میں گیا، وہ پریشانی سے بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا، ابا میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ دن بھر آپ کی خاطر کام کرتا ہوں، گھر کا چولہا جلاتا ہوں، مگر تھوڑا بہت میرا بھی حق ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، اپنی یہ منحوس شکل لے کر میرے پاس سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارے نزدیک ماں باپ بہن بھائی کسی کی کوئی اہمیت نہیں؟ احسان نہیں کر رہے تم گھر کا چولہا جلا کر؟ میں نے بھی تمہیں پیٹ کاٹ کر پالا ہے اور اب تک پال رہا ہوں۔ امرود بیچ کر تم کما کر لاتے ہی کیا ہو جو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس بھری۔ میں ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی۔ میں نے مٹھی میں دبائے پیسے ان کے سرہانے رکھے اور کہا، یہ پیسے میں نے اپنی شرٹ کے لیے جمع کیے تھے، آپ فی الحال بل جمع کروا دیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابا کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ وہ مجھے ہی کوس رہے تھے، ہمیں تمہارے 2 کوڑی پیسے کی ضرورت نہیں، لے جاؤ انہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑا ہونا بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ کوئی بڑی اولاد کا درد نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ میں کافی دیر زمین پر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جتنا بھی میں اپنے گھر والوں کے لیے کر لیتا وہ کم تھا۔ کافی دیر تک میں نوٹس بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام کتابیں بند کر کے واپس رکھ دیں اور بستر پر لیٹ گیا۔ غربت انسان کو مار دیتی ہے، اور آج یہ غربت میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ پوری رات روتے روتے گزر گئی۔ میں اپنی تکلیف کسی کو نہیں سناتا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے آنسو بہاتا تھا، مگر تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دھوڑتی تھی۔ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ واش روم جا کر وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی اذان فجر کی آواز گونجنے لگی۔ میں فوراً باہر نکلا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے 2 جہاں کے مالک، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تو سب جانتا ہے میرا دل کیسا ہے، میں اپنے خاندان کے لیے کتنا مخلص ہوں۔
یا اللہ ان سب کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈال دے، میری زندگی کو آسان کر دے، میری روزی روٹی میں برکت عطا فرما اور اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے۔ یا اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے امتحانات میں پاس ہونا چاہتا ہوں، بس تو کرم کر دے، میں تیرے بس ایک کن کا محتاج ہوں۔ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھا اپنے رب سے دعائیں کرتا رہا۔ کئی بار زبان پر شکوہ آیا کہ اے اللہ میرے ساتھ ہی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں سب کے لیے جتنا ہو سکتا ہوں کرتا ہوں، پھر بھی بدلے میں مجھے وہ محبت کیوں نہیں ملتی؟ مگر یہ الفاظ زبان سے ادا نہ ہوئے، بس لبوں پر یہی تھا، تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے بہت عطا کیا، بس رحم فرما، اپنی نظر کرم عطا فرما۔ کچھ دیر بعد میں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کتابیں نکال لیں۔ میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً صبح 9 بجے تک پڑھائی کی اور پھر باہر آ کر اپنی سائیکل صاف کرنے لگا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مجھے امرود لے کر نکلنا تھا۔ ابھی سائیکل صاف کر ہی رہا تھا کہ ابا نے اچانک وہی پیسے جو میں نے رات کو دیے تھے میرے منہ پر دے مارے۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، رات کو کہا تھا نا یہ نہیں چاہیے، پھر کیوں میرے سرہانے رکھ کھائے؟ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، جتنی بے عزتی کروانی تھی تم کروا چکے، اب یہ پیسے رکھو اور اپنا گزارا خود کرو، میرا اور تمہارا اب کوئی تعلق واسطہ نہیں، میں اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، کیا ہو گیا ہے ابا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ سے بس ایک بات کی تھی اور آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا، انہوں نے ایک زوردار لات میری کمر پر دے ماری اور غصے سے بولے، خبردار جو مزید زبان چلائی خاموش رہو ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا، کمر میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، پیسے اٹھا کر جیب میں رکھے اور جلدی جلدی سائیکل صاف کر کے گھر سے نکل گیا۔ میں مزید بدمزگی نہیں چاہتا تھا، تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن اب چہرے پر سختی کا خول چڑھا لیا۔ گرمیوں کی سخت دوپہر میرا وجود جلا رہی تھی، مگر میں سب بھول کر امرود بیچتا رہا۔ آج نہ جانے اللہ کا کرم تھا یا میری قسمت، آج آمدنی اچھی ہوئی۔ شام سے پہلے ہی سارے امرود بک گئے، لیکن میں سیدھا گھر نہیں گیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ وقت ابا کے غصے کا ہوتا ہے۔ میں ایک طرف سائیکل لے کر چھاؤں میں بیٹھ گیا اور کتابیں نکال کر پڑھنے لگا۔ ابا کا رویہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا، مگر میں سر جھٹک دیتا۔ انسان کسی بھی دکھ سے گزر جائے لیکن والدین کی بے رخی سے توڑ دیتی ہے۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھ کر ایک ٹاپک یاد کرتا رہا اور پھر شام ڈھلے گھر کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوا تو امی روتی ہوئی میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ ابا کہاں ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ تڑپ کر بولیں، تم نے وقت دیکھا ہے؟ تمہیں معلوم کیا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے جب تم وقت سے گھر نہیں آتے؟ مجھے نہیں معلوم صبح تم دونوں باپ بیٹے کے درمیان کیا ہوا، لیکن تم بے وجہ اپنے باپ کی سزا ماں کو کیوں دیتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، اماں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں کہاں جا سکتا ہوں، اسی گھر میں رہتا ہوں۔ آج صرف یہ سوچا کہ تھوڑا وقت اور لگا لوں، سارے امرود بیچ دوں، پھر کل منڈی چلا جاؤں گا۔ آپ کیوں الٹی سیدھی سوچ رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ مزید سسک پڑیں اور میں نے انہیں سختی سے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا۔ پھر مجھے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی، ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، میرے بچے نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، ایک تو تمہارے ابا بھی نہ، بس ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتے ہیں۔ جب تم نے کل بل کے پیسے دے دیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ بل بھر دیتے، مگر تماشا کرنے کی عادت ان کو جوانی سے ہے۔ پہلے تمہارے چاچو کے پیچھے لگے رہتے، اب تمہارا پیچھا پکڑ لیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اماں اور ابا کی کم بنتی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اگر ایک کو ذرا سی بھی تکلیف آتی تو دوسرا تڑپتا، جیسے پہلی محبت ہو۔ اماں دیر تک مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی رہیں۔ زندگی میں اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی ماں ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان کے ماتھے کو چوما اور کھڑا ہو گیا۔ میرا موڈ اب کافی بہتر تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں پڑھائی کروں اور دل میں باندھ لیا کہ آج نوٹس مکمل کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ 2 دن بعد سب دوستوں کی ملاقات تھی۔ اگر نوٹس مکمل نہ ہوتے تو بے وجہ کی باتیں میرے حصے میں آتیں اور میں کسی قسم کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور پچھلی کھڑکی کھول دی، کتاب لے کر زمین پر بیٹھ گیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا رہا، تقریباً رات کے 3 بجے تک پڑھائی کی، پھر کتابیں بند کر کے رکھ دیں، کیونکہ صبح 6 بجے تک منڈی جانا تھا۔
لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا اور کچھ خبر نہ رہی۔ میری آنکھ اماں کے پکارنے پر کھلی تو میں فوراً جاگ گیا۔ گھڑی کی طرف نظر گئی تو ہوش اڑ گئے، 7 بج رہے تھے۔ اس وقت مجھے منڈی میں ہونا چاہیے تھا۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا باہر آیا تو اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، مگر میرے پاس وقت نہ تھا۔ ناشتہ کیے بغیر خدا حافظ کہا اور سیدھا منڈی کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی چلتی رہی، تب جا کر منڈی پہنچا۔ پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے اچھے امرود پہلے ہی بک گئے۔ دل پر پتھر رکھ کر تھوڑے بہت خرید لیے اور سوچا کہ کل آ کر باقی لے لوں گا۔ ابھی یہ لے جانے کا مقصد نہیں تھا۔ میری واپسی 9 بجے کے قریب ہوئی۔ دل بہت افسردہ تھا کہ کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ سائیکل لے کر بیچنے کے لیے نکلنا پڑا۔ اماں نے ناشتہ کرنے کی تاکید کی، مگر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گلیوں میں نکلا تو کئی لوگ شکوہ کرنے لگے کہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں امرود باقاعدہ کاٹ کر ان پر مسالہ چھڑک کر دیتا تھا، اسی لیے اسکول کے بچے صبح صبح خرید لیتے تھے، مگر آج دیر ہونے کی وجہ سے بچے اسکول جا چکے تھے اور میرا نقصان ہو گیا۔ تھوڑے بہت ہی امرود فروخت ہوئے۔ میں نے سائیکل ایک اسکول کے سامنے لگا دی۔ دل میں خواہش تھی کہ چھٹی کے بعد بچے خرید لیں، اور اللہ سے بھی دعا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد چھٹی ہوئی، مگر چند بچوں نے ہی امرود لیے، باقی چلے گئے۔ پورا دن عجیب گزرا۔ آمدنی بالکل اچھی نہ ہوئی، مگر شکوہ زبان پر نہ لایا۔ سوچا اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، مگر مجھے یہ علم نہ تھا کہ آج شام مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ گھر پہنچا تو پورا مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابا کا بھی پارا چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو ابا نے کہا، کتنی بار کہا تھا کہ بل جمع کروا دو، لیکن نہیں، باپ کو ہی ختم کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کہ کہہ دوں جب پیسے دے دیے تھے تو پھر آپ نے جمع کیوں نہیں کروائے، لیکن میں خاموش رہا۔ بل پکڑا اور بل جمع کروا دیا۔ اماں کو کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دیں۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھیں اور بولیں، تو میں نے کتنا روکا تھا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ماں کی تو تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ ان کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا اور کہا، آپ ہی کی تو پرواہ ہے، ورنہ میرا اس گھر میں رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے ابا جان کی غصے بھری آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب میں پرسکون تھا۔ رات بھر میں نے حسب معمول پڑھائی کی۔ اگلے روز لازمی طور پر منڈی وقت سے جا کر امرود خرید لایا، تاکہ آنے والے دنوں میں پریشانی نہ ہو۔ اتوار کے دنوں ابا جان نے سختی سے ٹوکا کہ تم کتابیں اٹھا کر کہاں جا رہے ہو، سائیکل لے کر نکلو، مگر آج میں کسی کی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ اس کمبائن اسٹڈی کا مطلب تھا کہ وہ مجھے سب کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جو میرے دوست بڑے بڑے ٹیوشن سے سیکھتے تھے۔ میں ان سے مدد لے سکتا تھا، اور میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو کبھی کمبائن اسٹڈی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اپنے کام پر وقت لگا دیتا۔ حالات نے مجبور کیا۔ دوست کے گھر پہنچا تو سب نے عزت دی، کسی نے مجھے غریب سمجھ کر دھتکارا نہیں۔ بے شک وہ سب امیر لوگ تھے، مگر ان میں انسانیت تھی۔ کافی دیر ہم سب نے پڑھائی کی اور دوپہر 3 بجے کے قریب میں گھر لوٹا۔ ابا نے آتے ہی گالیاں دینا شروع کیں کہ کہاں سے آوارہ گردی کر کر آئے ہو، تمہیں گھر کا کچھ ہوش نہیں۔ کتنے لوگ امرود لینے آ کر چلے گئے، آج تم نہ آئے تو گاہک خراب ہو گئے۔ میں کچھ نہ بولا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ انہیں سب بتا دوں کہ میں کہاں گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کو بتانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، اس لیے خاموش رہا۔ اب میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا۔ کچھ کہنے سے عزت کم ہی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی خاموشی سے گزاروں گا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ابا بھی زیادہ نہیں بولتے تھے، کیونکہ میں وقت پر پیسہ بھی دینے لگا اور اپنی پڑھائی کے لیے الگ سے بچت بھی کر لیتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ اگر اسکالرشپ نہ ملتی تو میں کبھی بھی اپنی تعلیم مکمل نہ کر پاتا اور مقابلے میں حصہ نہ لے پاتا۔ میرا خواب CSS کرنے کا تھا، مگر اس کے لیے مزید محنت اور وسائل درکار تھے۔ 1 ماہ بعد امتحانات تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ کمبائن اسٹڈی ختم ہو چکی تھی۔ اتوار کی ملاقاتیں بند ہو گئیں۔ اب مجھے سخت پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہی پڑھائی میرے لیے سہارا تھی۔ میرے دوست تو ٹیوشن لے لیتے، ان سے مجھے اچھے نوٹس اور سمجھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں برآمدے میں خاموش خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ بولی، کیا ہوا ہے؟ تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ تمہارے ابا بھی کہہ رہے تھے کہ تم بہت خاموش ہو گئے ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اماں کو بتاؤ۔ میں نے بہجل لہجے میں کہا، مجھے انٹرنیٹ کی سخت ضرورت ہے۔
موبائل فون چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ماہ بعد امتحانات ہیں اور میرے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں۔ کمبائنڈ اسٹڈی ختم ہو گئی ہے۔ سب کا کہنا ہے اب اپنی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ جتنا ساتھ پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اماں اگر میں یہ امتحان پاس کر گیا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، موبائل فون خریدنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے بجھے لہجے میں کہا، برا سا پرانا موبائل بھی 10,000 سے کم نہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، کل یہ امرود بھی خریدنے ہیں۔ یہ سن کر اماں نے اپنا بٹوا کھولا اور 10,000 روپے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، آج ہی میری کمیٹی کھلی ہے، ابا سے چھپ کر ڈالی تھی۔ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا اور چھپ کر موبائل فون استعمال کرنا۔ میری خواہش ہے کہ میرا بچہ بہت آگے جائے۔ میں تمہیں امرود بیچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی اور تمہارے ابا نے تو تعلیم پوری کی ہی نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اتنا آگے جاؤ کہ تمہارے یہ دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی کامیاب ہو سکیں۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ 10,000 میرے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اماں کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ پیسے واپس کر دوں، مگر انہوں نے مجھے روک دیا اور کہا، یہ پیسے اگر میرے پاس رہے تو گھر میں خرچ ہو جائیں گے۔ تم کم از کم موبائل فون لے لو تاکہ تمہاری مشکل آسان ہو سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ پیسے رکھ لیتا ہوں۔ اگر فیل بھی ہوا تو اماں کو تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہی میں موبائل مارکیٹ چلا گیا اور ایک مناسب قیمت پر اچھا موبائل فون خرید لیا۔ برابر والے گھر سے وائی فائی کا کوڈ لیا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر پڑھائی میں لگ گیا۔ میرے پاس صرف 1 مہینہ تھا اور اسی 1 مہینے میں مجھے سب کچھ بدلنا تھا۔ وقت گزرا اور امتحانات کا دن آ گیا۔ میری ماں نے جو میری مدد کی تھی اس کا شکریہ لفظوں میں ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ ان کی وجہ سے میری بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ جو کچھ بھی سمجھنا ہوتا موبائل سے دیکھ لیتا۔ آج میرا امتحان تھا، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اماں سے مل کر امتحانی مرکز روانہ ہوا اور ایک لمبی مسافت طے کر کے پہنچا تو میرے دوست بھی وہاں تھے، مگر میرا کمرہ سب سے الگ تھا۔ اتفاق سے اس کلاس میں میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میرا پیپر تو اچھا ہوا، وقت گزرا، معمول کا دن تھا، میں امرود بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے دور سے اپنے گھر میں بھیڑ دیکھی۔ میں حیران تھا کہ یہ ہجوم کیوں ہے۔ غور کیا تو دیکھا وہاں کیمرے والے اور پولیس والے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھا، ابا میرے سامنے آ گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے مجھے گلے لگایا ہے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، خالد مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے جذبات نہیں سمجھے، مگر آج تمہاری خاموش محنت نے پورے شہر میں ڈھنکا بجا دیا ہے۔ تم نے CSS کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ خدا کا معجزہ تھا۔ ابا کے بتاتے ہی رپورٹر آگے بڑھے، سوالات ہونے لگے۔ کوئی کچھ پوچھ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ میں ایسے تھا جیسے بدن سے خون ہی نکل گیا ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ چند دن بعد ہی مجھے ٹریننگ پر بھیج دیا گیا اور ٹریننگ کی بھی تنخواہ مل رہی تھی، جس کا کچھ حصہ بچا کر میں ماں باپ کو بھیج دیتا۔ جانتا تھا کہ اب ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن میرے دل میں یہ خلش ہمیشہ رہی کہ ابا نے میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑے۔ ایک بہترین ٹریننگ کے بعد مجھے افسر بنا دیا گیا۔ میری زندگی تیزی سے بدل گئی۔ میں نے اماں کے 10,000 واپس کیے اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر وہ مدد نہ کرتی تو شاید یہ مقام نہ ملتا۔ زندگی میں انسان پر بے شمار دکھ آتے ہیں، اتنے کہ وہ ٹوٹ جائے، مگر ایک چھوٹی سی امید اسے بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ اپنی امید کو زندہ رکھتے ہیں یا مرنے دیتے ہیں، کیونکہ امید کے مرنے کے ساتھ ہی انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج میرے بہن بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ابا کے لیے بھی پرچون کی دکان بنا دی ہے۔ اماں کی خواہش ہے کہ کوئی کاروبار کریں، مگر فی الحال ان کو صرف سکون دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے غربت میں بہت مشقت برداشت کی ہے۔ میرا سب کو یہی سبق ہے کہ زندگی کے سخت مراحل میں بھی اپنے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوں، وہی اصل سکون ہے۔ والدین ہر انسان کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی تربیت ساتھ چلتی ہے۔ جس طرح پودے کی نشو و نما مالک کی محنت دکھاتی ہے، بالکل ایسے ہی انسان کی پرورش میں اس کے والدین کا عکس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔